بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہمارا کچھ عرض و معروف سے قبل اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہے دل پیش کرے باواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ محفل صاحب مزار کے عرس کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، آمین۔ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریریں بھی آپ نے کافی سنی۔ ابھی حضرت مولانا محمد احمد نظامی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے، تقریر سننا کمال نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ورنہ تقریریں تو اتنی ہوتی ہیں، جس زمانے میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو شاید کبھی تقریریں ہاشمیہ وغیرہ کبھی آتے تھے تو ہم لوگ پیدل چلتے جاتے سننے کے لیے، کیونکہ اس وقت تقریریں بہت کم ہوتی تھی۔ آج تو اتنے جلسے ہوتے ہیں کہ فرصت نہیں آدمی کو ہر کے سنے۔ مگر یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جلسوں میں جائیے تو کچھ علماء کی باتیں لے کر کے جائیے، تاکہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی اور علماء کا بھی کام ہو جائے گا۔ اگر آپ ان کی ایک بات بھی عمل کر لیں گے یہ ان کے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اعمال اور کردار میں اتنے پیچھے ہیں کہ آج غیر ایسا نہیں کہ جو ہے یہ کوئی ہم آپ کے اس میں کہہ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں سے پوچھئے کہ آج سے 100-200 سال پہلے کا حال یہ تھا کہ لوگ دیکھتے تھے کہ کوئی ایک مسلمان ہے تو خائف ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ارے مسلمان ہے، کم سے کم بے حیائی نہ کرو، بدتمیزی مت کرو۔ آج حالم یہ ہے اور لوگ خائف ہوتے تھے، ڈرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کا عالم کیا ہے کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، مگر اگر وہ ایک ہوتا ہے تو اب ہم لوگوں کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ ہم لوگ خائف رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اس کی بنیاد پر ہم لوگ۔ ورنہ سوچئے، جب حضرت خالد بن ولید سے پادریوں نے کہا تھا، یہ خالد بن ولید تم اپنی لشکر کو لے کر کے قلعے کو پار کر جاؤ، ہم جو ہے تمہارے نبی پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید کے ساتھیوں نے کہا تھا، اے خالد بن ولید تم ان پادریوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تمہارے ساتھ دغا کر جائیں گے، ہو سکتا ہے تم پر حملہ آور ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ اے میرے ساتھیوں سنو، ہم کو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے قلعے کو پار کر جائیں گے، یہ ہمارے نبی پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت خالد بن ولید سے ساتھیوں نے کہا کہ خالد بن ولید آخر ان کی پالیسی کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی حسین لڑکیوں کو کھڑا کیا ہے کہ جب ان لوگوں کی نگاہیں ان پر پڑے گی تو ان کا ایمان کمزور ہو جائیں گے اور ان پر حاوی ہو جائیں گے، اور اگر ہم لوگ جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے جب پار کر جائیں گے تو یہ لوگ ہم لوگوں سے خائف ہو جائیں گے۔ اور ہوا بھی یہی، جب خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کو لے کر کے قلعے کو پار کر گئے ان پادریوں نے کہا تھا، اے خالد بن ولید جب تم لوگوں کا یہ عالم ہے جس محمد لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان مضبوط کر لیجیے۔ دیکھیے یہ دنیا ہے، یہ چند دنوں کی ہے، دنیا میں جو آیا ہے اس کو مرنا ہے، اور جائے گا تو کچھ لے کر کے نہیں جانا ہے، اگر جائیے گا تو لے کر کے صرف اپنے عمل کریں۔ چاہے آپ جو ہے آج کتنی بھی زمین جائیداد جمع کر لیجیے، آج ہم دیکھیے ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم لوگوں کے افعال اور کردار اتنے خراب ہیں کہ ہم سے بہتر تو ان لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں، غیروں کے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے اندر چوری، سود خوری، عیاشی، مکاری سب ہم لوگوں کے اندر ہے۔ کیوں؟ ہم لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہم کو مرنا ہے، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی جو ہے بہت دنوں تک رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں بتاؤں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو جانے والے جاتے ہیں تو مردہ جو ہے جانے والے کی آہٹ، جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے،
مگر وہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر بتا دی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علامہ قاری حسین مصباحی صاحب یہاں موجود ہیں، بہت سے علماء اکرام ہیں، میں سب کو تو جانتا رہی ہوں، مگر ان لوگوں سے آپ پوچھئے بتائیں گے کہ جو آج ہم لوگوں کے بڑے قریبی بڑے دوست رہتے ہیں نا، جب وہاں قبر میں دفن کرنے جائیں گے تو وہ بھی ساتھ نہیں دیں گے، وہی ساتھ نہیں آئے گا۔ اگر وہاں ساتھ میں کوئی چیز کام آئے گی تو اعمال حسنہ کام آئیں گے۔ کیا عمل؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور حسن سلوک، یہ کام آئے گا۔ قرآن فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جس نے ہم میں نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے۔ اچھی زندگی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں اپنے دلوں میں عشق رسول کو مضبوطی سے بسانا ہے۔ میں بتاؤں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی اتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ آپ پوچھئے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حج بیت اللہ میں جا رہے تھے اور اس زمانے میں پانی کے جہاز سے لوگ جاتے تھے، جہاز غرق ہونے لگا، لوگ پریشان تھے، لوگ جو ہے خوفزدہ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی ساتھ میں ہیں، حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بڑے سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے احمد رضا جہاز غرق ہونے والا ہے، تم اتنے سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، لوگ پریشان ہیں، تم جو ہے پریشان نہیں ہو رہے ہو۔ آپ دیکھیے عشق رسول اسی کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امی جان میں اس وجہ سے خوف زدہ نہیں ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے پڑھ لیا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اے امی جان جو ہے جس نے اس کو پڑھ لیا جہاز غرق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے۔ امی جان احمد رضا نے اس دعا کو پڑھا ہے، ورنہ صرف کہہ دینے سے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز ایک وقت نہیں پڑھیں گے، ایسی آپ دیکھیں میں بتاؤں، آپ جائیے دیکھیے کہ لوگوں کی جب کوئی پیر صاحب آتے تھے جھل کے جھل لوگ ہوئے، مگر پوچھ لیجئے کہ پیر صاحب نے جتنا بتایا اس میں سے کیا بات کا عمل کرتے ہو تم؟ حضرت عبدالرحمن جامی وہ بھی سلسلہ نقشبندیہ میں مرید حضرت عبید اللہ احرار کے مرید ہیں، اور ایسے عاشق رسول کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر رسول پر اشعار پڑھنے کے لیے جاتے تو اللہ کے رسول نے روک دیا ہے کہ حضرت جامی میری قبر پر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر جامی میری قبر پہ آ جائیں گے تو مجھ کو دست مبارک باہر نکالنا پڑے گا، اور اللہ کے رسول دست مبارک باہر نکالنے قیامت حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو جانے نہیں دیا، مگر ایسا عاشق رسول ان کو بھی پیر کی حضرت عبدالرحمن جامی جنہوں نے جو ہے جن کی کتاب درس نظامی میں جو ہے شرح جامی پڑھائی جاتی ہے، وہ کتاب آپ نے لکھی ہے، مگر آپ کے عشق کا بھی عالم یہ رہا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا، آپ ایک ایک مہینے روزہ رہتے تھے، ایک ایک مہینے روزہ رہتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ کو جو ہے پیر کی تلاش تھی کہ مرید ہونا چاہتے تھے۔ ایک دن آپ ایک مہینہ روزہ رہنے کے بعد آپ اپنے جاتے ہیں ایک ہوٹل پر، کہتے ہیں ہوٹل کے مالک سے مجھ کو کھانا ملے، اس نے کہا کہ پیسہ جمع کر دیجیے، آپ نے پیسہ جمع کیا، مگر اس کے باوجود بھی کھانا نہیں دے رہا تھا، کھانا نہیں دے رہا تھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا کہ بتاؤ پیسہ بھی جمع کرا لیا کھانا بھی نہیں دے رہا۔ آپ گئے اور آپ نے کہا اس سے ہوٹل کے نوکر سے کہا کہ تم نے مجھ سے پہلے پیسہ جمع کرا لیا اور تم کھانا نہیں دے رہے ہو، تم کو معلوم نہیں کہ میں روزے سے ہوں ایک مہینے سے؟ اس نے کہا کہ آپ روزہ ہے تو کیا مطلب آپ نے احسان کیا؟ اس ہوٹل کے نوکر نے کہا کہ آپ کا نفس موٹا ہو گیا ہے۔ حضرت عبدالرحمن جامی چوک کہتے ہیں کہ بتاؤ ایک ہوٹل کا نوکر مجھ کو نصیحت کر رہا ہے، آج ہم لوگ ہوتے کیا کہتے ہیں ارے تمہاری اوقات ہے تم ہم کو نصیحت کر رہے ہو، مگر وہ حضرت عبدالرحمن جامی جیسا شخص کہ آپ جو ہے ایسا نہیں برا مانتے ہیں، ہم لوگ برا مانتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کی خصلت ہے، ہم لوگ اندر کیا ہے کہ ہم ہو آپ ہو کوئی بھی اگر تھوڑی سی کوئی چیز ہم کو حاصل ہو جاتی ہے تو ہم گھمنڈ میں چھو ہو جاتے ہیں، اور جس چیز چاہے وہ علم ہو، راہ ولایت ہو، راہ تصوف ہو، اگر کسی چیز میں آپ کو گھمنڈ آ گیا تو آپ کو برباد کر دیتی۔
مگر حضرت عبد الرحمن جامی چونک جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہ جب میرا لفظ موٹا ہوگا تو دبلا کہاں ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ چلے جاؤ سمرقند کی سرزمین پر حضرت عبید اللہ احرار کے پاس، وہیں پہ تمہارا لفظ دبلا ہوگا. حضرت عبد الرحمن جامی نے بوریا بستر باندھا اور چلے جب جو ہے آپ سمرقند کی طرف چلے ہیں تو حضرت عبید اللہ احرار کو پتہ چل گیا ہے کہ عبد الرحمن جامی آ رہے ہیں. آپ نے خادم سے کہا کہ ان کے لیے جو ہے بریا جو ہے بیٹھنے اٹھنے کا انتظام کرو اور ان کو کھانا سونے کے برتن میں دے. جب حضرت عبد الرحمن جامی پہنچے ہیں تو خادم نے آپ کو جو ہے بیٹھالا، پھر کھانے کے لیے جب سونے کے برتن میں کھانا لایا ہے حضرت عبد الرحمن جامی کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد پر سونا اور ریشم حرام قرار کیا ہے، تم اس کو کھانا جو ہے سونے کے برتن میں دے رہے ہو. تو خادم نے کہا حضور اگر آپ کو کھانا کھانا ہو تو کھائیے، نہیں تو آپ جا سکتے ہیں. حضرت عبد الرحمن جامی سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کہ اس میں کوئی راز ہے، چونکہ بزرگوں کے ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے. حضرت ملا نظام الدین جنہوں نے درس نظامی لکھی ہے اور ان کے پیر و مرشد جو ہے کچھ مجذوب ٹائپ کے تھے، تو آپ جو آیت کریمہ کو پڑھتے تھے تو جو ہے کچھ عجیب انداز سے پڑھتے تھے. حضرت ملا نظام الدین فرماتے تھے کہ نہیں حضور ایسے نہیں ایسے ہے. آپ فرماتے نہیں بیٹا ایسے نہیں ایسے ہے. تو حضرت ملا نظام الدین فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر کا وصال ہو گیا اور میں جب قرات کے اور میں نے قرات کی کئی قسمیں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب قرات کی کئی قسموں کو پڑھا تو میں نے سمجھا کہ میرے پیر و مرشد جو فرماتے تھے وہ صحیح تھا. قرات کا ایک طرز یہ بھی تھا جو میرے پیر و مرشد. حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے جب ایک لقمہ اس میں سے نکال کر کے پتھر پر کھانے کو رکھا ہے اور ایک لقمہ کھایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل سے دنیا بدل جاتی ہے اور میرا جو ہے کشف کھل جاتا ہے اللہ میں اس کو دیکھ. تو ایک چیز میں بتاؤں، پیر سے مرید ہونا کمال نہیں ہے. مرید ہوئیے تو پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیجئے تو زندگی کامیاب ہے. ورنہ آپ جو ہے میں یہی نہیں، میرے یہاں کے لوگ آتے ہیں بھیڑ کی آتی ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے لوگ آتے ہیں بھیڑ کے طریقے سے آتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کہیں جا رہے ہیں میلے میں. تو آپ صاحب مزار کیا آئیے تو وہاں کے فیوز و برکات حاصل کرنے آئے. ایسا نہیں کہ میلے کی نیت سے مت آئیے کہ میں میلہ میں گھومنے کے جا رہا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ جا رہے ہیں صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، وہاں پر فاتحہ پڑھیں تاکہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے. لوگ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک شخص تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ایک چیز بتائیے فاتحہ تو ہم کہیں سے پڑھنا تو پہنچے. ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ آؤ تم میرے قریب جو بیٹھو. ایک کو بیٹھا دے اور اپنے یہاں بیٹھنے کے بعد اپنے خادم سے کہا پنکھا چلو. جب خادم ان کو پنکھا چلنے لگا وہ دور بیٹھے ان کو ہوا نہیں جا رہی تھی، قریب بلایا، کہا کہ اب میرے قریب آؤ. قریب آیا تو خادم سے کہا پھر پنکھا چلو. خادم نے پنکھا چلا تو اب ان کو بھی ہوا لگ رہی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم وہاں بیٹھے تھے تو تمہارے پاس ہوا جا رہی تھی؟ کہا نہیں. کہا کہ اب یہاں آئے ہو کیسا ہوا نہیں؟ تو کہا اسی طریقے سے اگر فاتحہ دور سے پڑھا جائے تب بھی پہنچے گا مگر قریب سے پڑھو گے تو فائدہ نہ ہوگا. لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان بزرگوں کی بارگاہ میں جائیے تو حاضری دیجیے اور ان علماء کے جب قریب آئیے تو ان کی باتوں کو سنیے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے کہ جو یہ بتاتے ہیں یہ بڑی نایاب باتیں بتاتے ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ آتے ہیں چلا کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے بڑی محنت و مشقت سے 8 سالہ زندگی مدرسے میں گزاری ہے. اور ایسے ہی نہیں، اب تو نہیں بتا سکتے ہیں کہ اب تو مدرسے میں کھاڑوں کی بڑی سہولت ہو گئی ہے، ورنہ ایک زمانہ یہ تھا کہ جو جب دال مدرسے میں ملتی تھی تو گھٹنے سے مل جاتی، کہنے سے جو ہے یہاں سے یہ کہنے سے نیچے آتی تھی. تو لہٰذا تو ایسا نہیں، انہوں نے بڑی محنت و مشقت سے پڑھا ہے. اور ہم لوگوں کا کیا حال کیا ہے کہ علماء کی غیبت کرنے سے بات نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کی مثال ہے. اسی پر حضرت موسیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ سے جب معراج میں ملاقات کی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح بتا دیا، مذہب بتا دیا. اللہ کے رسول نے حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب ہم نہیں، میری امت کا ایک عالم دے گا. امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا. وہ امام غزالی جو 450 سال بعد سرکار کے پیدا ہوئے.
حضرت امام غزالی جب حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو ہے اے غزالی تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی نے محمد بن محمد بن محمد 7 پشت آپ نے بنایا. امام غزالی حضرت موسیٰ نے کہا کہ غزالی تم میرے جواب کے لیے پیش کیے گئے ہو اور تم جب سوال ہی نہیں سمجھے تو جواب کیا دو گے؟ میں نے تو تم سے تمہارا نام پوچھا تھا, تمہارے باپ دادا کا نام نہیں پوچھا تھا. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور جب آپ کوہ طور پر گئے تھے اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ما تلک بے یمینے کا یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہیا عصایا, آپ نے فرمایا ہیا عصایا وَأَتَا وَقْتَهُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ الْقُرَىٰ. یہ اللہ یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے, میں اس سے بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں. بہت سی چیزیں آپ نے گرا دی تھی. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اے غزالی تم کو معلوم نہیں میں پروردگار سے جو ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم شرف حاصل کر رہا تھا, اس لیے میں بات کو لمبی کر رہا تھا تاکہ جب میں جتنی دیر تک پروردگار سے بات کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کی توجہ میری طرف رہے گی. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے جب ہم کلام تھے تو آپ بات کو لمبی کر رہے تھے تاکہ اللہ کی خصوصی توجہ آپ کی طرف رہے, اور میں اللہ کے جلیل القدر نبی سے متوجہ ہوں, اس لیے میں نے بھی بات میں لمبا کر دیا تاکہ آپ کی توجہ میری طرف رہے. سبحان اللہ. یہ علماء کی عزت کیا کہتے ہیں, یہی آپ کے کام آنے ہیں. سمجھے, ایسا نہیں کہ میں عالم ہوتا ان کی تعریف کر رہا, ایسا نہیں, میں سمجھے گا آپ ہر دیکھیں میں بتاؤں گا تو یہ کہنا ہے کہ جو عالم کا عمل ہے ہر عالم میرے ساتھ, اور جس نے عالم کی عزت نہیں کیا وہ سمجھ لیجئے کہ اپنی عاقبت کو برباد کر لے گا. ورنہ سوچئے میں بتاؤں حضرت امام احمد بن حنبل جو 4 مسلوں میں سے ایک مسئلے کے امام ہیں, ان کے استاد ہیں ہارون بن یزید جو بہت بڑے محدث ہیں. آپ کی عمر 80 سال ہو گئی تھی, داڑھی کے بال آپ کے سفید ہو گئے تھے. آپ کا وصال جب ہو گیا تو لوگ دفن کر کے آنے لگے. تو امام احمد بن حنبل کے ایک ساتھی ہے عمار بن یاسر, آپ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضور آپ کا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمار جب تم لوگ مجھ کو دفن کر کے چلے آئے تو جیسا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو ہے جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو قبر میں نکیرین آتے ہیں, اور آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے بھی وہی سوال کیا. کہا کہ حضور آپ سے کیا سوال کیا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے بھی سوال کیا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل. تو کہیں حضرت عمار کہتے ہیں کہ حضور پھر آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے عمار جب نکیرین نے مجھ سے سوال کیا کہ من ربک تو میں نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا اے نکیرین یزید بن ہارون کی 80 سالہ زندگی اسی میں گزر گئی کہ من ربک ما دینک پڑھاتے داڑھی سفید ہو گئی. مجھ سے پوچھ رہے ہو. حضرت عمار کہتے ہیں کہ حضور پھر ہوا کیا؟ کہا کہ اللہ نے میری مغفرت کر. سبحان اللہ. جانا یہ علماء کی عزت کیجئے, یہ لوگ آپ کے لیے ذریعہ بخشش بن جائے, اور عزت نہیں کیجئے گا تو جاننا ہے کہ پھنس جائے گا. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی زندگی گزاریں, آپ لوگوں کے حقوق کو مت مانیے, آپ اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کیجئے, آپ اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کیجئے, آپ اپنے بہن بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بغیر آپ کے اپنے کسی رشتہ دار سے دشمنی ہو گئی ہو تو آپ اپنے رشتہ دار کی لڑکی کا جب رشتہ کرتا ہے تو اس کو کٹوانے کی کوشش کیجئے. یہ کام مت کیجئے, چونکہ وہ بھی آپ کی بہن لگے گی, آپ کی بیٹی لگے گی. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کے زبان اور ہاتھ سے بچا ہوا رہے, وہی صحیح مسلمان ہو سکتا ہے. ورنہ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے مسلمان کی غیبت کرے, جو دوسرے مسلمان کی چغلی کرے, جو دوسرے مسلمان کے حقوق کو دبائے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کی بھلائی کرے, جو دوسرے مسلمان کے حق تلفی نہ کرے, دوسرے مسلمان کے حق کو ادا کرے. بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.
सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत देखिए आप लोग दरूद शरीफ बहुत कम पढ़ते हैं और दरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। आप लोग तो नमाज बहुत कम पढ़ते हैं, कहे कि नमाज पढ़ने का लोग फुर्सत। मैं बताऊं हजरत कि मैं जब लॉकडाउन में माता साहब पढ़ा, लॉकडाउन में इत्तेफाक से मैं आजमगढ़ में रह गया था, क्योंकि हम लोग जो है एक भाई हम लोग यहाँ रह गए थे गाँव में और मैं बच्चों के साथ आजमगढ़ में रह गया था। तो उस जमाने में लॉकडाउन में लोग कहते थे कि हमको नमाज पढ़ना है। जब हुकूमत की तरफ से पाबंदी थी कि नमाज नहीं पढ़ना मस्जिद में, उस वक्त लोग नमाज पढ़ने के लिए बड़ा बोलते रहते थे। एक शख्स को मैंने देखा जो है कि वो दरवाजे पे खड़ा था, तो एक शख्स जो है मस्जिद से आ रहा था। मैंने कहा कहाँ गए थे भाई? कई सारे बैठे हुए थे, तो सोचा कि नमाज पढ़ने लगा। यानी उसके लिए ये था कि बैठे हुए इसलिए, अरे अल्लाह के बंदे नमाज फर्ज है। नमाज तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत, अहमुल इबादत नमाज है। और नमाज नहीं पढ़ोगे तो अंजाम क्या होगा, फिर कोई बचाएगा नहीं। ये लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि पीर साहब से मुरीद हो जाओ, पीर साहब बात करा देंगे। मैं इस बात का कायल नहीं, मैं भी पीर हूं, मगर मैं इस बात का कायल नहीं, एकदम हकीकत में बता रहा हूं। देखिए मैं एक चीज में बताऊं, पीर से मुरीद होइए, मगर मुरीद होने के बाद पीर के बताए हुए तरीके पर अमल कीजिएगा, तभी पीर बता दीजिए कि अगर हमने जैसे आप अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह गफूर रहीम में बख्श देगा, मग़फ़िरत फरमा देगा। बंदे को अल्लाह के साथ से उम्मीद रखना चाहिए, मगर बंदे को अल्लाह का हक भी अदा करना चाहिए। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अब पीर के हाथ पर मुरीद हो गए, बाद लोग बहुत से पीर होते हैं जो कहते हैं कि आप नमाज में हमसे मुरीद हो जाए, बस आपको कुछ नहीं करना है, अल्लाह इसे पीरों से बचाए। मगर हकीकत ये है कि आप ऐसे पीर से मुरीद होइए। मैं बताऊं कि लोग कहते हैं कि पानी पियो छान करके और पीर पर पहचान कर पकड़ना चाहिए। तो लिहाजा ऐसे नहीं कि बस देखा कि बहुत सी भीड़ लगी हुई है, जाकर के थर से पीर साहब के पैरों पर गिर जाओ, वो गलत काम होता है। मेरे वाले के बुजुर्गवार इरशाद फरमाते हैं कि मुरीद होने से पहले पीर को जितना तलाश करना है तलाश कर लो, और जब पीर को तलाश कर लो, जब मुरीद हो जाओ तो पीर के अंदर आए तो, और अगर पीर के अंदर कोई कमी नजर भी आए तो पीर को बयान मत करो, बल्कि दुआ करो कि परवरदिगार जो मेरे पीर के अंदर कमियां है दूर फरमा दे और उनके सत्ते में मेरी भी कमियां दूर फरमा दे। तो पीर का जो मुरीद का मांग, मैं बताऊं मुरीद तो बहुत होते हैं। हजरत अमीर खुसरू जैसा मुरीद आप ढूंढेंगे चिराग लेकर के नहीं मिलेगा। मैं बताऊं हजरत अमीर खुसरू महबूब इलाही के बहुत चहीते मुरीद हैं। ऐसा मुरीद कि जब पीर का विसाल होने वाला तो पीर ने खुद मुरीद को भेज दिया कि दूर चले जाओ, यहाँ रहना नहीं, दूर भेज दिया, ऐसा मुरीद। मगर हजरत बोली शाह कलंदर पानीपति ने कहा कि अमीर खुसरू, मैं एक महफिल में जाता हूँ जहां मैं देखता हूं कि बहुत से जो है लोग जमा रहते हैं, बहुत से औलियाए किराम रहते हैं, एक शमा रहते रोशन है, लोग मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पते हैं, मगर तुम्हारे पीर महबूब इलाही नजर नहीं आते। तो आजकल का मुरीद होता तो क्या कहता है, अमीर खुसरू परेशान हो जाते हैं और बड़ा गमगीन रहने लगते हैं। हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने पूछा कि अमीर खुसरू क्या बात है, क्यों परेशान हो, देख रहे 2-3 दिन से तुम बड़ा गमगीन रह रहे हो। तो आपने फरमाया कि हुजूर, एक दिन बुली शाह कलंदर ने कहा था कि एक महफिल होती है जहाँ पे लोग मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पते हैं मगर महबूब इलाही नजर नहीं आते। हुजूर, उस दिन से मैं बड़ा परेशान हूँ कि हुजूर सब औलिया वहाँ मौजूद हैं, आप मौजूद नहीं रहते हैं, आखिर बात क्या है। तो हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया कि बुली शाह कलंदर से कहो कि तुमको भी लेकर के जाए। हज़रत बुली शाह कलंदर से कहा कि मुझको भी लेकर के चलिए। गए, जाने के बाद देखते क्या है कि एक शमा रोशन है, लोग मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहे हैं। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तख्त पर तशरीफ फरमा है। हजरत सरकार फरमाते हैं कि अमीर खुसरू क्या देख रहे हो? कहते हैं कि हुजूर सब लोग यहाँ पर हैं, मेरे पीर नजर नहीं आ रहे हैं। कह रहे इससे ऊपर की मंजिल में चले जाओ। ऐसे ही कहते कहते 7वें मंजिल पर जब जाते हैं
وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے ہیں. اب تو 7ویں مقام پر پہنچ گئے ہیں, وہاں بھی نظر نہیں آ رہے. اب امیر خسرو کی جو امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. آپ بڑا حیران و پریشان ہے. سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں, امیر خسرو کیوں پریشان ہو, کیوں اتنا غمگین کیوں ہو؟ کہا کہ حضور سب اولیاء موجود ہیں, میرے پیر نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پریشان مت ہو, اتنے میں دیکھتے کیا ہے کہ دو نقاب پوش گزر رہے ہیں. حضرت سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے کبھی کبھی اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا کرو. جب نقاب ہٹایا ہے, پہلا نقاب ہٹا ہے, تو دیکھتے کیا ہے, شہنشاہ بغداد شیخ الجن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تشریف فرما ہے. جب دوسرا نقاب ہٹتا ہے, دیکھتے کیا ہے کہ محبوب الہی نظام الدین کیوں ہوتا ہے پیر کا ایسا نہیں کہ پیر سے مرید ہو گئے تو بس خالی نوٹ کے لیے, دنیا کے لیے. اور میرے خیال سے آج 90 کا 99% لوگ اگر مرید ہوتے ہیں تو دنیا کی طرف میں, آخرت کی طرف میں. دیکھیں دنیا تو چند دنوں کی ہے, ضروری ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی جو ہے زر و جواہرات یہ سب ضروری ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کیجیے. پیر سے جہاں آپ دعائیں کیجیے کہ ہمارے پاس دولت ہو جائے, ہمارے پاس زمین و جائیداد ہو جائے, وہی پیر سے یہ بھی دعا کر رہی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور آخرت میری بہتر ہو, تب جا کر کے کامیابی اور کامیابی ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروچہ حضرت ایک چار آپ لوگ بتا دو کہ میں نے دونوں دن کی تاریخ لیا تھا, مگر میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں اس چیز میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا, لہٰذا اس لیے کل کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نہیں رہ پاؤں گا. کل میں نے دوسری تاریخ لے لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ سال انشاءاللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و ظلم. السلام علیکم.